نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کو اللہ رب العزت نے روحانی اور جسمانی دونوں کی تربیت اور اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ جسم جس کی غذا مٹی سے ہے، اس لیے کہ جسم مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس کی ہر ضرورت مٹی سے ہے۔ غلہ، کھانا، کپڑا، غرض جتنی بھی چیزیں انسان کے جسم کی ضرورت کی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس مٹی سے انسان کی ضرورت اور غذا کو تیار کیا، اور جس طرح انسان کا جسم مٹی سے بننے کی وجہ سے ساری ضرورتیں اللہ نے مٹی سے بنائی، اور انسان کے اندر کی جو روح ہے اس روح کی جگہ جہاں ہے وہاں سے اس کی غذا کو اللہ نے بنایا۔ اب انسان کے اندر روح اصل ہے، جسم ایک سواری کی طرح ہے، لیکن اصل انسان کی جو ہے وہ اصل روح ہے۔ اسی لیے جب روح نکل جاتی ہے تو اس انسان کو مردہ کہا جاتا ہے۔ اس انسان کو جب روح نکل جاتی ہے، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی فلاں فلاں کے نام سے پکارا جاتا تھا، اب اس کو مردہ اور لاش اور میت کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو اس کی روح تھی وہ نکل رہی ہے۔ ذرا غور سے اس بات کو ہم سمجھیں کہ جس جگہ سے جسم کی غذا آ رہی تھی اور جس جگہ سے روح کی غذا آ رہی ہے، اس جگہ سے اس کا اگر تعلق ختم ہو جائے تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ جسم کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے جسم ختم ہو جائے تو اس کو مردہ کہیں گے۔ روح کی غذا روحانی جگہ سے نہ ملنے پر اس کو بھی روحانی موت کہیں گے، اگرچہ کہ انسانوں کو نظر نہ آئے۔ اب اللہ رب العزت، اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے اس کی ساری غذا، کھانا، کپڑا، پھل پھول، غرض ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کے ہے وہ مٹی سے ہے۔ اسی طرح وہ انسان کے اندر جو روح ہے، وہ روح کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی آپ کہہ دیجئے روح تو اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی غذا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ اور اس کی غذا کیا ہے؟ روحانی غذا۔ جس طرح جسم جسمانی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے اور اس کو غذا حاصل ہوتی تو پروان چڑھتا ہے، غذا نہ ملے تو کمزور نحیف ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کو بھی روح کی غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ روح کو غذا روح کی ملتی رہے تو وہ پروان چڑھتی رہتی ہے۔
اور اللہ کی طرف سے آنے والی اس روح کی غذا اللہ رب العزت نے طے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے احکام کی پابندی اس کی غذا ہے۔ انسان کی جب تربیت نہ ہو، اس کا جسم اچھا ہو، صحت مند ہو، تب بھی وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ اسے کہتے ہیں ارے بھائی انسان بن، ارے بھائی انسان بن۔ کیوں کہتے ہیں؟ انسان تو بنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھ ناک سر سب بالکل صحیح سلامت ہیں، صحت بھی اسے حاصل ہے، پھر یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو انسان بن، انسان جیسے کام کر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس کی روح ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان کے کام نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ جانوروں کے کام کرنے کی طرح کر رہا ہے۔ اس کے اندر درندگی آ گئی ہے، اس کے اندر جو ہے ایسی خصلتیں، ایسی عادتیں آ گئی ہیں جو جانوروں کے اندر۔ کبھی ایسا کوئی غلط کام، ایسا گھٹیا کام کرتا ہے جو انسانیت کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا، یعنی انسان ہو تو اس کے کام انسانوں جیسے ہونے چاہیے، ایسا کام وہ کرتا ہے کبھی انسان کہ انسانیت کے درجے سے ہٹ کر نیچے گر کر کام کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا تو انسان نہیں ہے؟ کیا تو حیوان ہے؟ کیا تو جانور ہے؟ یہی بات ہے کہ انسان کے اندر کی جو اصلاح اگر ہوگی اور اس کی تربیت اگر ہوگی تو انسان وہ جو سواری جسم لے کر دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ صحیح اعمال کر کے اس کی جو غذا ہے یعنی روح کی جو غذا ہے اس کو حاصل کر کے وہاں تک جہاں اس کا ٹھکانہ ہے اس روح کا، اللہ رب العزت جیسے فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یہ جو نفس مطمئنہ ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ جو روح ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ جنت سے آئی ہے، یہاں کے اعمال اگر کرے گا، یہاں جانے کی اگر تیاری کرے گا تو یہ روح اس کی درست رہے گی، اس روح کی تربیت ہوگی اور یہ روح اللہ کے احکام پر خوش ہوگی، اللہ کے اعمال پر جو اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے ضروری قرار دیے ہیں اسی کے ذریعے سے اس کی تربیت ہو۔ بڑا آسان مفہوم ہے، بڑی آسان بات ہے جو انسان سمجھنا چاہے، اس لیے کہ انسان کے اندر کی روح اصل ہے اور یہ جسم سواری ہے، اس کو انسان نے ماں کے پیٹ سے لیا ہے، دنیا میں اس کو استعمال کرے گا، اس کے ذریعے سے اعمال کرے گا، نماز روزہ زکوٰۃ اس جسم کے ذریعے سے ادا ہوں گے، زبانی تلاوت اس جسم کے ذریعے سے ادا ہوگی، اور پھر اس جسم کو وہ قبر کے گڑھے میں، قبر کے پیٹ میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب آخرت میں جائے گا تو اللہ رب العزت اسے پہلے پھر نیا جسم عطا فرمائیں گے، اب اس جسم کے ذریعے سے یا تو وہ جہنم میں جائے گا یا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو انسان کو اپنی جسمانی ضرورت کی جس طرح تربیت کرتا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، کبھی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس میں اگر کمزوری ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے سال میں ایک مرتبہ اس روحانی تربیت کے لیے بھی، ویسے تو اللہ رب العزت نے اس کی تربیت کے لیے روزانہ 5 وقتہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کی تربیت اور اصلاح کا ایک موقع اور ایک اللہ رب العزت نے ایک کام دیا ہے، لیکن اگر اس میں کبھی کوتاہی ہوتی ہے تو رمضان المبارک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں روزے اور نماز اور تراویح اور صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو وہ خوش کرتا ہے، اور جس جگہ سے وہ آئی ہے اس جگہ پہنچنے یعنی جنت تک پہنچنے والے اعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس روح سے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ہے انسان کا مقام، یہ ہے انسان۔ جسم کا نام انسان نہیں ہے، جسم کے بنا لینے کا نام انسان نہیں ہے، جسم کی صحت کا نام انسان نہیں ہے، انسان روح کی صحت کا نام ہے، انسان اس کے اندر کے انسان کے بننے کا نام انسان ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔
جسم کے بننے کا نام انسان نہیں ہے، اس لیے کہ اندر بنا ہوگا تو اس کے الفاظ بھی صحیح نکلیں گے، اس کے اعمال بھی درست نکلیں گے۔ اگر اندر نہیں بنا ہے اس کی روح کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو اس جسم سے نکلنے والے اعمال بھی غلط ہوں گے۔ کبھی کسی پر ظلم کرے گا، کبھی کسی کے پر زبان درازی کرے گا، کسی کی برائی کرے گا، کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کل بتلایا گیا تھا روزے کے مفسدات میں سے کہ کوئی بھی چیز دماغ تک اگر پہنچتی ہے اور کوئی بھی چیز اگر پیٹ تک پہنچتی ہے تو روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے۔ دماغ تک پہنچنے کی کیا صورت ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ دماغ تک اگر پہنچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جیسے وکس ہے، اس کو لے کر سونگھتا رہا تو اس کے ذرات دماغ تک پہنچتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر ہے، اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً کوئی آدمی جان بوجھ کر دھول اور دھوئیں کے سامنے بیٹھ کر اس کو اپنے دماغ میں اپنی ناک کے ذریعے سے سونگھتا رہے جان بوجھ کر تو اس کا بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اگر ہم جو ہے ٹریفک میں ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، اچانک جو ہے دھول اور دھوئیں سے ہم کو سامنا پڑ گیا، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی اسی طرح خوشبو وغیرہ کو سامنے جلا کر سامنے بیٹھ کر قصداً اس کو سونگھتا رہے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح کووڈ ٹیسٹ کرانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دو باتیں اصل ہیں، دماغ تک اور پیٹ تک کسی ذریعے سے بھی اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر ہی صحیح اگر وضو کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی کلی کرتے ہوئے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، شام تک اسی طرح رہے اور اس کی قضا رمضان المبارک کے بعد میں کرے۔ اسی طرح ناک میں پانی لیتے ہوئے زور سے نہ کھینچے، اگر کھینچ لیا دماغ تک اس کا اثر پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ بھول کر کھانے پینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں بھول کر کھانے پینے سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے، ورنہ بھول کر اس کے علاوہ جو بھی کام ہو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ غسل کرتے ہوئے کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا ہے، اگر اس میں مبالغہ کرے گا، زیادتی کرے گا، اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو غسل کی حاجت تھی، رات میں غسل کرنا باقی تھا، وہ جو ہے غسل کرے یا سحری کرے، وقت نہیں بچا، اس نے سحری کر لی اور بعد میں غسل کیا تب بھی روزہ ہو جائے گا، روزے پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی غسل نہیں کیا بلکہ اسی حالت میں رہ گیا زوال تک، روزہ تو ہو جائے گا لیکن دیر کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ غسل فرض ہو جائے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ پاکی حاصل کر لے۔ اسی طرح اور بھی جو مسائل ہیں انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال